بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 32 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے، اور شرح کی عبارت ہے: ثم عرف مولانا عصام الملت والدین فی شرحہ للرسالۃ العضدیۃ المدعیہ بقولہ هو من یفید مطابقۃ النسبۃ للواقع۔ ماتن علیہ الرحمہ نے مدعی کی ایک تعریف ذکر کی۔ شارح علیہ الرحمہ نے اس تعریف پر ہونے والے اعتراضات کے جواب بھی دیے ہیں۔ اب یہاں سے شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ شرح رسالہ عضدیہ کے اندر حضرت مولانا عصام الدین علیہ الرحمہ نے مدعی کی ایک الگ تعریف ذکر کی ہے۔ مدعی کی اس تعریف پر جو مولانا عصام الدین نے ذکر کی ہے، اعتراض وارد ہوتا ہے، حالانکہ اس اعتراض کا جواب بھی ہے۔ اس لیے شارح نے یہ ضرورت محسوس کی کہ مدعی کی جو تعریف مولانا عصام الدین نے کی ہے، اس تعریف کو یہاں ذکر کیا جائے، پھر اس پر وارد ہونے والا اعتراض بھی بیان کیا جائے، اور پھر اس اعتراض کا جواب بھی دے دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے مولانا عصام الدین کی تعریف کا بھی تذکرہ کیا شارح علیہ الرحمہ نے۔ مولانا عصام الدین علیہ الرحمہ نے مدعی کی تعریف کی ہے: ہوا من یفید مطابقۃ النسبۃ للواقع۔ مدعی وہ شخص ہے جو نسبت کے صادق ہونے کا افادہ کرے، جو نسبت کے واقع کے مطابق ہونے کا، نفس الامر کے مطابق ہونے کا فائدہ دے۔ وہ کون ہے؟ مدعی ہے۔ مدعی وہ ہے جو نسبت کے صادق ہونے اور واقع کے مطابق ہونے کا فائدہ دے۔ یہ تعریف ذکر کی۔ تو بعض حضرات کی طرف سے اس تعریف پر نظر قائم کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ تعریف تو دخول غیر سے مانے نہیں ہے۔ اعتراض یہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص چند جملے بولتا ہے تو ان جملوں پر بھی مدعی کی تعریف صادق آتی ہے۔ ان جملوں پر بھی مدعی کی تعریف صادق آتی ہے، اس لیے کہ جملہ کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ جملہ وہ ہے جو صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتا ہو، جو واقع کے مطابق ہونے کا بھی احتمال رکھتا ہو اور واقع کے مطابق نہ ہونے کا بھی احتمال رکھتا ہو۔ لیکن آپ یہ بھی جان لیں کہ جملے میں، قضیہ میں اصل ہے اس کا واقع کے مطابق ہونا۔ اصل کیا ہے؟ اس کا واقع کے مطابق ہونا، اس کا صادق ہونا۔ ہاں، واقع کے مطابق نہ ہونے کا بھی ایک احتمال رہتا ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ واقع کے مطابق ہو، صادق ہو۔ تو قضایا میں، جمل میں اصل یہی ہے ان کا واقع کے مطابق ہونا اور صادق ہونا۔ تو اگر آدمی چند جملے بول رہا ہے تو وہ جملے بھی تو واقع کے مطابق ہونے ہی کا افادہ کر رہے ہیں، وہ بھی تو صادق ہونے ہی کا افادہ کر رہے ہیں۔
کیونکہ قضایا میں جمل میں اصل یہی ہے کہ وہ صادق ہوں واقع کے مطابق. ٹھیک ہے صاحب، اعتراض سمجھ میں آیا؟ تعریف مدعی کی کیا ذکر کی مولانا احسان الدین صاحب نے؟ تعریف یہ ذکر کی کہ مدعی وہ ہے جو نسبت کے صادق ہونے اور واقع کے مطابق ہونے کا افادہ کرے، اور جو جملے ہوتے ہیں قضایا ہوتے ہیں ان میں بھی اصل یہی ہے کہ وہ واقع کے مطابق ہوں، صادق ہوں. تو جو شخص بھی جملہ بولے گا وہ اس بات کا افادہ کر رہا ہے کہ نسبت کیا ہے؟ واقع کے مطابق ہے، صادق ہے، اس لیے کہ جملوں میں اصل یہی ہے. تو جو شخص بھی جملہ بولے گا اس پر مدعی کی تعریف صادق آئے گی، اس پر مدعی کی تعریف صادق، کیونکہ وہ نسبت کے واقع کے مطابق ہونے کا افادہ کر رہا ہے. تو ہر قائل جو جملے کا قول کر رہا ہو، ہر قائل کیا ہو جائے گا؟ مدعی ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں. ٹھیک ہے صاحب. اسی طرح بعض جملے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کچھ اختلاف ہے کہ وہ ان میں نسبت پائی جا رہی ہے یا نسبت نہیں پائی جا رہی ہے. جیسے قضیہ شرطیہ کے اندر جو جملے ہوتے ہیں، قضیہ شرطیہ کے اندر دو جملے ہوتے ہیں، ایک کو شرط کہتے ہیں، ایک کو جزا کہتے ہیں. تو جمہور کا موقف تو یہی ہے کہ قضیہ شرطیہ کے دونوں جملے الگ الگ ان میں کوئی نسبت نہیں پائی جاتی، الگ الگ وہ جملہ نہیں ہوتے ہیں، الگ الگ وہ جملہ نہیں ہوتے ہیں، دونوں مل کر کے ایک جملہ کیا ہوتے ہیں. لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ الگ الگ بھی وہ جملہ ہیں. قضایا شرطیہ کے جو اطراف ہیں، جیسے ان کانا زید یقرأ، یا ان یقرأ زید ینجح، اگر زید پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا. یہ قضیہ شرطیہ، اس میں دو جملے ہیں، ان یقرأ زید اور ینجح. تو جمہور تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دو جملے جو الگ الگ ہیں، ابھی ان دونوں جملوں میں الگ الگ کوئی نسبت نہیں پائی جا رہی. لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ دونوں جو یقرأ زید ہے اور جو ینجح ہے، دو الگ الگ جملے ہیں، یہ بھی کیا ہیں؟ مکمل جملے ہیں، اور انہیں بھی کیا نسبت پائی جائے. تو اگر یہ مکمل جملے ہوں تو ان میں بھی اصل یہی ہے کہ واقع کے مطابق ہونا اور صادق ہونا. تو یہ بھی کیا ہے؟ نسبت کے واقع کے مطابق ہونے کا کیا کریں گے؟ افادہ کریں گے. تو ان کا بھی جو قائل ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ مدعی ہو جائے گا. لہذا یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہے. تو شارح علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ نہیں، مدعی کی جو تعریف ہے وہ دخول غیر سے مانے نہیں ہے، تعریف جامع بھی ہے اور مانے بھی ہے. اور کوئی بھی قائل جو کچھ جملہ کہے وہ مدعی نہیں ہوگا. ہاں یہ صحیح ہے کہ جملوں میں اصل یہی ہے کہ وہ واقع کے مطابق ہوں اور صادق ہوں. اگرچہ کاذب ہونے کا بھی کیا ہوتا ہے؟ احتمال ہوتا ہے، لیکن اصل یہ ہے. ہاں ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ جملے کیا ہوتے ہیں؟ واقع کے مطابق ہونے اور صادق ہونے کا افادہ کرتے ہیں. لیکن ان جملوں کا جو قائل ہوتا ہے اس قائل کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے، وہ اسی نظریے سے کمر بستہ نہیں ہوتا ہے، تیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان جملوں کے ذریعہ ان جملوں کے واقع کے مطابق ہونے کا افادہ کرے. جملوں کے ہر قائل کا مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جملے کیا کریں؟ واقع کے مطابق ہونے کا افادہ کریں. کبھی اس کے خلاف کا بھی اس کا قصد ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی قصد نہ ہو، بس وہ جملہ بول رہا ہے. اور یہاں تعریف میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ہوا من یفید مطابقتا نسبت للواقع، مدعی وہ شخص ہے جو نسبت کے واقع کے مطابق ہونے کا افادہ کرے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ مدعی وہ ہے جو نسبت کے واقع کے مطابق ہونے کے افادے کا ارادہ کرے، اس کا ارادہ ہی یہی ہو کہ نسبت واقع کے مطابق ہے، اس کا قصد ہی یہی ہو، اس نے اسی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہو کہ اپنے بولے گئے جملے میں جو نسبت موجود ہے اس نسبت کے واقع کے مطابق ہونے کا کیا کرے، وہ افادہ کرے، اس کا قصد و ارادہ ہی یہی۔ تو مدعی وہ شخص ہے جس کا قصد و ارادہ ہی یہی ہو، جس نے تہیہ ہی اس بات کا کیا ہو کہ اس کی بات میں جو نسبت ہے اس نسبت کے واقع کے مطابق ہونے اور صادق ہونے کا کیا کرے، افادہ کرے۔ اور عام جملوں کا جو قائل ہوتا ہے تو اس کے جملے میں بھی اصل یہی ہے کہ وہ ان میں پائی جانے والی نسبت واقع کے مطابق ہو، صادق ہو، لیکن اس کا قصد و ارادہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لہذا مدعی کی تعریف میں وہ شامل نہیں ہو۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں ثم عرف مولانا عصام الملت والدین فی شرحہ للرسالۃ العضدیۃ المدعیہ بقولہ هو من یفید مطابقۃ النسبۃ للواقع۔ پھر مولانا عصام الملت والدین نے شرح رسالہ عضدیہ کے اندر مدعی کی تعریف اپنے ان الفاظ میں کی ہے، هو من یفید مطابقۃ النسبۃ للواقع، مدعی وہ شخص ہے جو نسبت کے واقع کے مطابق ہونے کا فائدہ دے۔ وقیلا، اس تعریف پر اعتراض کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فیہ نظرن، اس تعریف میں کیا ہے، نظر ہے، کیوں؟ اذ هو یصدق علی کل من قال بجمل، اس لیے کہ مدعی کی یہ تعریف ہر اس شخص پر صادق آ رہی ہے جو چند جملے اپنی زبان سے کہے، جو اپنی زبان سے چند جملے کہے، ہر اس شخص پر مدعی کی یہ تعریف صادق آتی ہے، اس لیے کہ تمام جملوں میں اصل یہی ہے کہ وہ واقع کے مطابق ہوں اور صادق ہوں۔ تو جو جملے کہے گا وہ نسبت کے واقع کے مطابق ہونے کا افادہ کرے گا، تو ہر شخص پر صادق آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ تعریف ہر اس شخص پر صادق آ رہی ہے جو اپنی زبان سے چند جملے کہے۔ کیوں صادق آ رہی ہے؟ لِإِفَادَتِهَا كُلِّهَا الصِّدْقَ بِالِاتِّفَاقِ، اس لیے کہ جملے تمام کے تمام بالاتفاق صدق کا افادہ کرتے ہیں، اگرچہ ان میں کذب کا بھی احتمال ہوتا ہے، لیکن یہ کذب کا احتمال اصل نہیں ہے، اصل یہی ہے کہ وہ صدق کا افادہ کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ ہاں، اس لیے کہ تمام کے تمام جملوں میں، اس لیے کہ تمام کے تمام جملے بالاتفاق صدق کا افادہ کرتے ہیں، اگرچہ ان میں کذب کا احتمال بھی ہوتا ہے۔ ہاں، بعض جملے ایسے ہیں جہاں سب لوگ یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ وہاں نسبت پائی جاتی ہے اور اس نسبت کے واقع کے مطابق ہونے اور صادق ہونے کا قول کیا جاتا ہے، جیسے قضیہ شرطیہ کے اطراف، وہاں اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی ایک قول یہ ہے کہ وہاں بھی اطراف قضیہ شرطیہ میں بھی، یہاں دو جملے ہوتے ہیں قضیہ شرطیہ میں، تو دونوں جملوں کو الگ الگ کیا کہیں گے، اطراف کہیں گے۔ تو بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ان اطراف کے اندر بھی نسبت پائی جاتی ہے، اور جب نسبت پائی جائے گی تو ان میں بھی اصل یہی ہوگا کہ وہ واقع کے مطابق ہوں اور صادق ہوں۔ ولیکن بعضها لا يدعى بها الصدق، ہاں بعض جملے ایسے ہیں جن میں صدق کا دعویٰ نہیں کیا جاتا ہے، جیسے شرطیات کے اطراف، یعنی وہاں کیا ہے، اختلاف، وہاں کیا ہے، لیکن وہاں بھی ایک قول یہ ہے کہ ان میں بھی کیا ہے، نسبت پائی جاتی ہے، لہذا وہ نسبت بھی کیا ہوگی، صادق ہوگی، واقع کے مطابق ہوگی، اصل کے لحاظ سے۔ فلا یکون التعریف مضطردا، لہذا یہ تعریف مضطرد نہیں ہوگی، کامل و مکمل نہیں ہوگی۔ اقول، شارح کہتے ہیں میں اس اعتراض کا یہ جواب دیتا ہوں کہ معنی کلامہ ان المدعی من تصدى نفسه لافادۃ مطابقۃ النسبۃ الخبریۃ للواقع، کہ علامہ عصام الملت والدین کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ مدعی وہ شخص ہے جو نسبت خبریہ کے واقع کے مطابق ہونے کا افادہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے، اپنے آپ کو کیا کرے، آمادہ کرے۔ اور اطراف شرطیات میں تو نسبت خبریہ ہوتی ہی نہیں، لہذا اطراف شرطیہ سے اعتراض ہی نہیں کیا جا سکتا۔ رہے شرطیات کے علاوہ باقی جملے
تو ان میں اگرچہ نسبت کیا ہے ہوتی ہے، اور نسبت میں اصل یہی ہے کہ وہ واقع کے مطابق ہو اور کیا ہو، صادق ہو، لیکن ان جملوں کا جو قائل ہوتا ہے وہ افادہ ہی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو نسبت کے واقع کے مطابق ہونے اور صادق ہونے کا افادہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا ہے، آمادہ نہیں کرتا ہے، وہاں اس کا یہی قصد و ارادہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جملہ بول رہا ہے، خواہ وہ صادق ہو خواہ وہ کیا ہو، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نہیں اس میں جو نسبت پائی جا رہی ہے وہ واقع کے مطابق ہی ہے، جبکہ مدعی جو بات کہتا ہے وہ اسی قصد اور ارادے سے کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ واقع کے مطابق ہی ہے، صادق ہی ہے، اور پھر اس پر دلیلیں قائم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ بہت لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلاں نے بتایا ہے کہ ایسا ایسا ہوا ہے، لیکن آپ کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ واقع کے مطابق ہی ہے، یہ آپ کا مقصد نہیں ہوتا، اور دعویٰ میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ واقع کے مطابق ہی ہے نا۔ تو بہت سے جملے آدمی بولتا ہے، حالانکہ اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہوتا ہے کہ ان میں پائی جانے والی نسبت واقع کے مطابق ہی ہے، جبکہ دعویٰ میں باقاعدہ اس کا قصد و ارادہ ہوتا ہے، آدمی اسی کے لیے اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کرتا ہے۔ تو علامہ احسان الملت والدین کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ مدعی وہ شخص ہے جو نسبت خبریہ کے واقع کے مطابق ہونے کا فائدہ دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کرے، کمر بستہ کرے۔ الا ان اطراف الشرطیات حین کونها اطراف لها لیست بجمل، علاوہ ازیں قضایا شرطیہ کے اطراف، جب وہ قضایا شرطیہ کے اطراف ہوں اس وقت تو وہ جملے ہی نہیں ہوتے، اس وقت تو وہ کیا ہوتے ہیں، جملے ہی نہیں ہوتے ہیں، لہذا ان سے تو اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ یہ گفتگو ہو گئی۔ اچھا صاحب، مدعی اپنے دعویٰ کے صادق ہونے کو ثابت کرے گا، اور ثابت کرے گا کہے سے، دلیل سے۔ ثابت کس چیز سے کرے گا؟ دلیل سے کرے گا۔ تو دلیل کی دو قسمیں ہیں، تو ایک ہے دلیل انی اور ایک ہے دلیل لمی۔ اگر مدعی اپنے دعویٰ پر دلیل انی پیش کر رہا ہے، کون سی دلیل پیش کر رہا ہے؟ مدعی اگر اپنے دعویٰ پر دلیل انی پیش کر رہا ہے تو مدعی کو مستدل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے ایک خاص اصطلاح ہے کہ مدعی اگر دلیل انی پیش کر رہا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ مستدل کہیں گے، اور اگر مدعی اپنے دعویٰ پر دلیل لمی پیش کر رہا ہے تو اسے معلل کہتے ہیں۔ تو مدعی کے لیے خاص اصطلاح کیا ہے؟ معلل، اسے کیا کہیں گے؟ معلل۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مستدل کو معلل کی جگہ اور معلل کو مستدل کے لیے بولتے ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ اگر مدعی دلیل انی پیش کر رہا ہے تو اسے مستدل کہتے ہیں، اور دلیل لمی پیش کر رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ معلل کہتے ہیں۔ تو اب سمجھنا پڑے گا کہ بھائی دلیل انی کیا چیز ہے اور دلیل لمی کیا چیز ہے۔ دلیل انی اس دلیل کو کہتے ہیں جہاں معلول سے علت پر استدلال کیا جائے، معلول سے علت پر استدلال کیا جائے، علت کو معلول سے ثابت کیا جائے۔ علت کو کس سے ثابت کیا جائے؟ معلول سے علت کو ثابت کیا جائے، معلول سے علت پر استدلال کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دلیل انی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دلیل انی۔ حاشیے میں اس کی مثال بھی پیش کی ہے، دلیل انی کی اور دلیل لمی کی۔ تو دلیل انی کسے کہتے ہیں؟ معلول سے علت پر استدلال کیا جائے، معلول کے ذریعہ علت کو ثابت کیا جائے تو یہ دلیل انی ہے۔ اور دلیل لمی اس کے الٹا، معلول سے علت پر استدلال کیا جائے یہ نہیں، علت سے معلول پر استدلال کیا جائے، علت سے معلول کو ثابت کیا جائے تو یہ دلیل لمی۔ ٹھیک ہے، ذرا مثال دیکھیں۔
یہاں جو مثال دی وہی دیتا ہوں تاکہ یہاں موجود رہے گا تو آپ یاد کر لیں گے. اخلاط خلط کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ خلط کی جمع اخلاط. خلط کہتے ہیں ملی جلی چیز کو. انسان کے اندر 4 چیزیں ہیں: سودا، صفرا، بلغم اور خون. ان کو کہتے ہیں اخلاط اربعہ. اخلاط اربعہ. یہ 4 چیزیں اگر ٹھیک ہے تو آدمی ٹھیک رہتا ہے، اور یہ 4 چیزوں میں سے کوئی چیز گڑبڑ ہوئی تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے. ان میں اگر تعفن پھیلا، اخلاط اربعہ سودا، صفرا، بلغم اور خون، اگر ان اخلاط اربعہ میں تعفن آیا تو پھر آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے، اسے بخار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب سنیں دلیل انی سنیں. دعویٰ یہ ہے کہ دعویٰ ہم کر رہے ہیں کہ زید کے اخلاط اربعہ متعفن ہو چکے ہیں. دعویٰ کیا ہے؟ زید کے اخلاط اربعہ کیا ہو چکے ہیں؟ متعفن ہو چکے ہیں. زید کے اخلاط اربعہ خراب ہو چکے ہیں. زید کے اخلاط اربعہ میں بگاڑ آ گیا ہے. ٹھیک، یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے. اب اس دعوے کو ثابت کرنا ہے. دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آپ دلیل پیش کر رہے ہیں. پوچھا کہ بھئی آپ نے دعویٰ کیا کہ زید کے اخلاط اربعہ میں بگاڑ آ گیا ہے، دلیل کیا ہے؟ تو آپ دلیل میں پیش کریں کیونکہ زید بخار ہے، کیونکہ زید بخار زدہ ہے. کیونکہ زید کیا ہے؟ بخار زدہ ہے. کیونکہ زید کو بخار آ گیا ہے، اور بخار تبھی آتا ہے جب اخلاط اربعہ میں تعفن پھیل جائے، اخلاط اربعہ میں بگاڑ آ جائے. تو زید کا بخار زدہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اخلاط اربعہ میں کیا آ چکا ہے؟ بگاڑ آ گیا. تو دعویٰ کیا ہے کہ زید کے اخلاط اربعہ میں بگاڑ آ چکا ہے، زید کے اخلاط متعفن ہو چکے ہیں. دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اسے کیا ہے؟ بخار ہے، کیونکہ وہ بخار زدہ ہے. تو یاد رکھیں کہ پہلے اخلاط میں بگاڑ آئے گا تب آدمی کو کیا ہوگا؟ بخار ہوگا. تو بخار معلول ہے، اور تعفن اخلاط اربعہ یہ کیا ہے؟ علت ہے. اور ہم کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ تو دعویٰ وہ ہے جو در حقیقت علت ہے، اور جو دلیل ہے وہ در حقیقت کیا ہے؟ معلول ہے. تو معلول سے علت پر استدلال کیا جا رہا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ دلیل انی. اسے کہ الٹا دعویٰ یہ نہ ہو کہ زید کے اخلاط اربعہ میں بگاڑ آ گیا ہے، دعویٰ یہ ہو کہ زید کو بخار ہو گیا ہے، اس کی طبیعت خراب لگی تو آپ نے دیکھ کر کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ بخار ہو گیا ہے. زید کو بخار ہو گیا، زید بخار زدہ ہے. تو پوچھیں کہ دلیل کیا ہے؟ تو آپ دلیل میں یہ کہیں کیونکہ اس کے اخلاط اربعہ میں تعفن پھیل چکا ہے، اس کے اخلاط اربعہ میں بگاڑ آ گیا ہے، یہ دلیل ہے. تو دعویٰ جو ہے زید کو بخار آ گیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے؟ یہ در حقیقت بخار آنا یہ کیا ہے؟ معلول ہے، اور علت کیا ہے؟ اخلاط اربعہ میں تعفن. تو یہاں پر کیا ہے؟ آپ علت سے معلول پر استدلال کر رہے ہیں، تو یہ دلیل لبنی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں شارح کہتے ہیں ثم المدعی ان شرع فی الدلیل الانی یسمى مستدلا وان شرع فی الدلیل اللمی یسمى معللا. پھر مدعی اگر دلیل انی پیش کرے تو اسے مستدل کہا جاتا ہے، اور اگر دلیل لمی پیش کرے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معلل کہا جاتا ہے. وقد یستعمل کل منہما مقام الآخر، اور کبھی ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہے مستدل کہہ رہے ہیں معلل، ہے معلل کہہ رہے ہیں مستدل. اور کبھی ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے بے معنی المتمسک بالدلیل مطلقاً، مطلقاً دلیل سے تمسک کرنے والے کے معنی میں، مطلقاً دلیل کے ذریعہ اپنا مدعا ثابت کرنے والے کے معنی میں. سمجھ گئے صاحب؟ ہو گیا. بس آج یہیں پہ رہنے اتنا ہی رہنے. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.